ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان کو امن و سکون نصیب ہوا تو آپ علیہ السلام خاتم النبیین مدینہ اور اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھ کے آپ علیہ السلام سب سے پہلے غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنے کی طرف توجہ فرمائی، جس کے نتیجے میں مدینہ کے مسلمان اور یہودیوں کے درمیان ایک تحریری معاہدہ ہوا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ یہی سوال آیا تھا، کیا بولا میں نے؟ غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنے کی توجہ فرمائی، جس کے نتیجے میں مدینہ کے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان، ٹھیک ہے نا، ایک تحریری معاہدہ ہوا جس میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، اس میں 2 اقوال ہے نا، میرے پاس لکھا بھی ہوا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ میثاق مدینہ ہجرت کے کتنے عرصہ بعد ہوا تھا، تو کہیں پر 7 مہینے ہیں، کہیں پر 5 مہینے ہیں، یہ دونوں آپ لکھ لیں اپنے پاس، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں آپ لکھ لیں اپنے۔ کوئی راج قول اس میں ہے نہیں نا، مطلب یہ کوئی، میں نے بہت اس میں وہ یعنی کہ اس تلاش کیا، لیکن مجھے کہیں پر ایسا راج قول کسی کا نظر نہیں آیا، لیکن بہرحال 7 اور 5 ہے تو بس لکھ لے اس کو اپنے پاس، ٹھیک ہے۔ یہ مزید جانیے، میثاق جو ہے نا عربی زبان کا لفظ ہے جس کی لفظی معنی عہد و پیمان اور معاہدے کے ہیں، میثاق، ٹھیک ہے نا، یہ نوٹ کر لے اپنے پاس۔ اور ایک تحریری معاہدہ ہوا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ میثاق مدینہ کو دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریر دستور آئین کہا جاتا ہے۔ پس منظر، جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے حالات یکسر بدل گئی۔ مدینہ میں مہاجرین ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی، مواخات کے رشتے نے مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ کر دیا۔ انصار کے 2 قبائل اوس اور خزرج، تو انصار کے 2 قبیلے تھے، ایک اوس تھا اور ایک خزرج تھا۔ اوس قبیلہ چھوٹا تھا، خزرج قبیلہ بڑا تھا۔ اوس کے سردار تھے نا، یہ بھی انتہائی اہم ہے، نوٹ کر لو، اوس قبیلہ کے سردار سعد بن معاذ تھے، جبکہ خزرج قبیلہ کے سردار سعد بن عبادہ تھے۔ کون تھے؟ سعد بن عبادہ تھے، نوٹ کر لے۔ اچھا، کہ اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں امن کی قیام کی خاطر یہودیوں کی 3 قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ وہ کر لیا۔ اب یہ 3 قبیلے تھے، یہ بھی نوٹ کر لے کہ مدینہ منورہ میں اگر سوال ہے یہودیوں کی کتنے قبیلے تھے، تو ٹوٹل 3 قبیلے تھے۔ کتنے؟ 3 قبیلے تھے۔ ایک کا نام تھا بنو قینقاع، ایک کا نام تھا بنو نذیر، ایک کا نام تھا بنو قریظہ۔ بنو نذیر کا جو سردار تھا نا، یہودی قبیلے کا جو سردار تھا، اس کا نام تھا حی بن اخطب، لکھ لے اپنے پاس، حی بن اخطب، نمبر 1۔ بنو قریظہ کا جو سردار تھا، جو یہودی قبیلہ تھا، اس کے سردار کا نام تھا کعب بن اسد، ٹھیک ہے۔ اور جو بنو قینقاع کا جو قبیلہ تھا، ان کے سردار کا نام تھا، جو میرے پاس یہاں کتاب میں قرآن آیات کی شان نزول میں لکھا ہوا ہے، اس کا نام تھا فخاد، فی خ الف ضاد، یہ لکھ لے اپنے پاس، اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ اب یہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں نا، اس جاننے کی بات، میثاق مدینہ کے 2 حصے تھے، ایک حصہ مسلمانوں کے لیے اور دوسرے یہودیوں کے لیے۔ میثاق مدینہ کے اثرات، مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی جس کے سربراہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ مدینہ منورہ میں اس کے ارد گرد کے علاقوں پر ایک حکومت قائم ہو گئی۔ مدینہ منورہ کے تمام گروہوں کے درمیان رواداری کی فضا قائم ہو گئی۔ مسلمان نے مدینہ منورہ کے یہودیوں کی حمایت حاصل کر لی اور مدینہ منورہ کا دفاع مضبوط ہو گیا۔ میثاق مدینہ کے بعد اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے نئے راستے وہ کھل گئے۔ بہرحال یہ تو ایک معاہدہ تھا۔ اب آپ آ جائے مشق پر، درست بیان پر آپ نے نشان لگانی ہے۔ نمبر 1، میثاق زبان کا لفظ ہے، فارسی، عربی، سریانی، عبرانی۔ جی، عربی، آپشن نمبر 2 درست ہے۔ سوال، میثاق کی لفظی معنی ہیں عہد و پیمان، بحث و مباحثہ، مذاکرات، خطبہ۔ جی، عہد و پیمان، آپشن نمبر الف درست ہے۔ سوال نمبر 3، مدینہ منورہ میں یہود کے قبائل آباد تھے، 2، 4، 3، 5، 3، آپشن نمبر با درست ہے۔ سوال، میثاق مدینہ کی فریقین تھے، یہ سوال آیا تھا، کون سا؟ یہ سوال ٹی ٹی میں آیا تھا، یہ والا۔ میثاق مدینہ کی فریقین تھے، مشرکین مسلمان، کفار یہود، مسلمان یہود، مہاجرین انصار، یہ سوال آیا تھا۔ جی، مسلمان اور یہود یہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب ذہن میں تو یہ بھی آ جاتا ہے نا کہ مثال کے طور پر مشرکین اور مسلمان جنہوں نے پڑھا نہ ہو زیادہ، ان کو ذہن میں یہ بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ غلط ہے۔ سوال، دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریر دستور ہے، حلف الفضول، صلح حدیبیہ، بیعت رضوان، میثاق مدینہ۔ جی، میثاق مدینہ آپشن جو ہے نا وہ درست ہے، دال نمبر۔ خالی جگہ آپ لوگوں نے پر کرنی ہے۔ مواخات مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی جگہ کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے۔
ٹھیک ہے. سوال: مدینہ منورہ میں خالی جگہ کی قیام کے لیے مدینہ کی یہود کے ساتھ معاہدہ کیا گیا. امن کی قیام کے لیے نا، ٹھیک ہے نا. جی، مدینہ منورہ میں انصار کے 2 قبائل ڈیش آباد تھے. یہ تو آسان ہے. اوس کا سردار کون تھا؟ نہیں، سعد بن معاذ. اور خزرج کا سعد بن عبادہ. ٹھیک ہے. اور یہ سوال بھی لکھ، سعد بن عبادہ وہ واحد صحابی، سعد بن معاذ اور سعد بن وقاص تو اوس سے تھی نہیں، وہ تو مہاجر تھی، وہ تو انصار میں سے تھی بھی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد میثاق مدینہ کے بعد اسلام کی ڈیش کے لیے نئے راستے کھل گئے. بس اسلام کی نشر و اشاعت جو بھی ہے. اس کے بعد سوال: میثاق مدینہ کے نتیجے میں خالی جگہ کی فضا قائم ہوئی. ٹھیک ہے. باقی مختصر جوابات ہیں. یہ جو سعد ابن ابی وقاص ہے نا، اس کے مطابق آپ یہ لکھ دیں کہ عشرہ مبشرہ میں سے یہ تھے. عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے جو صحابی ہیں نا، وہ سعد ابن ابی وقاص ہیں، اور یہ 55 ہجری کو وفات پا گئے تھے. کون سی ہجری کو؟ 58 ہے یا 55 ہے، مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہے اس میں، لیکن 55 اور 58 میں یہ آخر میں وفات ہے. ہاں جی، میرے بالکل. احد کی جنگ میں یہ 2 مہاجر صحابہ آپ علیہ السلام کے ساتھ، ایک طلحہ بن عبید اللہ تھی اور ایک یہ تو باقی 7 انصار، جو ٹوٹل 9 بندے تھے. ٹھیک ہے نا. ہاں، وہ وہی ہے جس کو مروان بن الحق نے شہید کیا تھا. آگے پڑھاؤں یہی غزوات نبوی. اچھا جی، آ جائے. سوال: